جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بعد 6 رکنی کمیٹی بنائی اور فرمایا کہ میرے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی ہے، یہ اپنے درمیان فیصلہ کر لے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ ان 6 ارکان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ ان 6 حضرات کی کمیٹی بنائی، اور یہ 6 کے 6 حضرات 10 مبشرہ میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابہ میں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے درمیان فیصلہ کر لیجیے۔ پھر ہوا یہ کہ 2 دن تک تو فیصلہ نہ ہو سکا۔ تیسرے دن پھر معاملہ آگے بڑھا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، میری طرف سے حضرت علی پیش ہیں خلافت کے لیے۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں اور میری طرف سے حضرت عثمان پیش ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں، میرا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کے لیے۔ تو اب 3 حضرات دستبردار ہو گئے، پیچھے 3 رہ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ اب پیچھے 2 حضرات رہ گئے، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ اب ان دونوں میں کسی ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ کرنا تھا، تو انہوں نے مختلف قرائن اور مسلمانوں کی مرضی دیکھتے ہوئے فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں اہم ترین مشیروں میں سے تھے، بلکہ حضرت عثمان کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے والی شخصیت ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔